حالت میں اس ہیلتھ منسٹری نے ہم نے دقیانوسی طور پر وہ جو پرانی بھیڑ چال تھی اس پہ چلنا شروع نہیں کر دیا، بڑے بڑے اسپتالوں کے جا کر فیتے کاٹنا شروع نہیں کر دیے، بڑے بڑے اسپتالوں کی اسکیمیں بنانا شروع نہیں کر دی، بلکہ اس ہیلتھ کے نظام کو پہلے سمجھے، ہم نے پہلے اس کو اسٹڈی کیا، سمجھا، اور اس کے بعد اپنی پالیسیز بنائی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کرتے ہیں، میرے بزرگوں، نوجوانوں اور سارے گھر والے جو محلے والے یہاں پر موجود ہیں، ہیلتھ کیئر تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے، مریض بنانے کا نام نہیں ہے۔ مریض بن کر جو اسپتال جاتا ہے اور اس کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے وہ تو سک کیئر ہے، وہ مریض بن گیا نا، سک ہو گیا نا، وہ مریض بن کر اسپتال چلا گیا تو وہاں ہیلتھ کیئر نہیں ہو رہی ہے، وہ تو سک کیئر ہو رہی ہے۔ تو اسپتال بنا کر مریضوں کا انتظار کرنے کا نام یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے، یہ سک کیئر ہے۔ دنیا میں جب ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بچوں کی پیدائش میں وقفے سے۔ پھر اس کی ابتدا بچے پیدا ہو جائیں تو اس کو 13 بیماریوں سے بچنے کے سرکار ٹیکے لگاتی ہے مفت، وہ بچوں کے ٹیکے لگانے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس بچے کو صاف پانی پلانے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو اچھا ماحول دینے سے ابتدا ہوتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آج پاکستان کی آبادی ہم کاغذوں پہ لکھتے ہیں 24 کروڑ ہے، 24 کروڑ سے زائد ہے ہماری آبادی، ہم کہیں سے بھی 25-26 کروڑ سے کم نہیں ہے، چلیں 24 کروڑ مان لیتے ہیں۔ 24 کروڑ آبادی دنیا میں، سب پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور 2030 میں ہم دنیا کے 5ویں سے 4تھے بڑے ملک ہو جائیں گے، ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہر سال ہمارے ہاں 62 لاکھ تقریباً بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، 62 لاکھ، جو کہ پورے نیوزی لینڈ، ایک ملک ہے نیوزی لینڈ، اس کی آبادی 58 لاکھ ہے۔ تو ہم ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہر سال اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے بچوں کی پیدائش، اگر اس میں سے 10% لوگ بیمار ہونے لگے، ہر وقت بیمار رہیں، تو مجھے بتائیں کتنے اسپتال بنائیں گے، کتنے ڈاکٹر لائیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ آج سے چند سال پہلے کووڈ آیا، کووڈ کی بیماری آئی، وائرس آیا، تو ایک وقت میں اس وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے۔ تو جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ جیسا سپر پاور، اس کا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو گیا۔ برطانیہ جیسا سپر پاور ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو گیا، چائنا جیسا سپر پاور ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو گیا، یورپ کولیپس ہو گیا، انڈیا کولیپس، ترکی کولیپس۔ کیوں؟ ایک وقت میں جب بہت سارے لوگ بیمار ہونے لگے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا نظام کولیپس کر جاتا ہے۔ پاکستان میں ابھی پینڈیمک نہیں ہے، ابھی وائرس نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اس وجہ سے جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کو 6-6, 7-7 گھنٹے وہاں پر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف سرکاری اسپتالوں کی بات نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں کی بھی بات ہے۔ میرے پاس اس فون پہ روزانہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگوں کی کال آتی ہے کہ ہم 3 گھنٹے سے کھڑے ہیں، 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں، بیڈ نہیں مل رہا، وینٹیلیٹر نہیں مل رہا، ایمرجنسی میں باری نہیں آ رہی۔ کیا ہے کہ جس ڈاکٹر کو 30 مریض دیکھنے ایک دن میں، وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے، تو نظام آپ کا کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت سب سے پہلے اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ سرکار کو برا بول کر، خود بیمار پڑ کے، کیا آپ کو
دوا مل جاتی ہے یا آپ کو علاج مل جاتا ہے یا آپ کو تکلیف بند ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہر انسان کو اپنی صحت کا پہلے خود خیال رکھنا ہے. یس، ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ہماری بہت ساری کمی ہے جو کہ ہم پوری کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن فرض کریں کہ سرکار آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل والا ہاسپٹل بنا دے جہاں پر 5 اسٹار قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، اور کسی کو بولے ذرا بیمار پڑو تمہیں ذرا وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل والے ہسپتال میں علاج کروانا ہے. کوئی بیمار پڑے گا؟ مجھے بتاؤ. صرف اس 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹی لینے کے لیے کوئی خود کو بیمار ڈالے گا؟ چاہے آپ کتنے ہی اچھے اسپتال میں چلے جائیں، بیمار تو پھر بیمار ہے. تو ہمارا دین بھی ہمیں اپنی جان کی اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے کی تربیت دیتا ہے، اور اس کے لیے دسیوں مثالیں موجود ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے، اس علاقے سے لوگوں سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس پورے پاکستان کو مینٹلی ایجوکیٹ بھی ہونا ہے. ہر کام حکومت کا نہیں ہے، یا حکومت کو بلیم دے دینے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہماری تکالیف کم نہیں ہو رہی. اگر سارا پاکستان بیمار، آپ 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیکے لگانے کے لیے گھر پہ جاتے ہیں، اب کوئی دروازہ بند کر لے کہ نہیں جی ہم اپنے بچوں کو ٹیکے نہیں لگوائیں گے، اور پھر اس بیماری میں بیمار ہو کر اسپتال میں آئے، تو مجھے بتائیں سرکار کا قصور ہے اس میں حکومت کا قصور ہے؟ آج ہم 13 ٹیکے لگا رہے ہیں، سعودی عرب میں 47 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگتے ہیں. جو دنیا میں اسپتال خالی ہے وہ کیسے خالی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. کہتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں 10 سالوں میں دنیا میں اب کوئی کینسر میں نہیں مرے گا. کیسے نہیں مرے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں کینسر سے بچاؤ کہ ٹیکہ ایجاد ہو گیا ہے، ویکسین ایجاد ہو گئی ہے. اگلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں لوگ اپنے آپ کو ویکسین لگا لیں گے تو وہ مرنا، ان کو کینسر ہونا بند ہو جائے گا. جس طرح سے آپ جب کووڈ میں لوگ مرنے لگے دنیا بھر میں تو ویکسین ایجاد ہوئی نا بھائی، آپ سب لوگوں نے ویکسین لگائی ہوگی. تو اب کووڈ کا وائرس موجود ہے جو کہ بندوں کو مار سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے ویکسین لگائی ہوئی ہے تو اب کووڈ کے اس وائرس سے ہماری جان نہیں جا رہی. اس طرح سے کینسر سے ہماری جان نہیں جائے گی اگلے 10-12-15 سالوں میں. لیکن اس کا کیا کریں گے جب دنیا میں لوگ نہیں مر رہے ہوں گے؟ ہمارے یہاں پھر بھی مریں گے، کیونکہ اب ہم کینسر کی ویکسین لگانے جائیں گے تو شاید کوئی کہے کہ بھائی یہودیوں کی سازش ہے بھائی، شاید کوئی دروازہ بند کر دے ہمارے منہ پر کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ فرنگیوں کی سازش ہے. تو ہمیں خدا کے واسطے ہمیں بھی اپنی خبروں میں جانا ہے. ہم خدا نخواستہ اس 4 دن کی اس وزارت کے لیے ہم اپنی قوم، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اللہ کو ناراض کریں گے؟ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے گناہگار ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ہمیں بھی بھائی مرنا ہے. اگر سرکار کوئی چیز کہہ رہی ہے تو ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ قوم کا سودا کر کے کہہ رہی ہے. تو ہم سب لوگوں کو مل کر، کیونکہ یہ ہیلتھ کیئر کا نظام میں آپ کو بتاؤں یہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ملک کی نیشنل اکانومی کا مسئلہ ہے. آج تک کووڈ میں جو ملک نیچے گئے تھے آج تک وہ اوپر نہیں آ پائے، جو ان کی اکانومی نیچے گئی تھی آج تک اوپر نہیں آ پائی. امیجن کریں کہ ملک میں بیماریوں کی وبا پھیل جائے خدا نخواستہ، ہمارے بارڈروں پہ جو ہے وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے اور ملک میں افراتفری ہو جائے تو آپ کو نزلہ ایک دانت میں درد ہو جائے تو آپ کو اپنے گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو بیماریاں لگ جائیں خدا نخواستہ تو ہم کہاں لڑیں گے باہر والوں سے؟ پھر ہم تو کولیپس ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ نیشنل اکانومی کا مسئلہ ہے ہماری، یہ ہیلتھ سیکٹر اتنا، اور پھر انسانوں کا مسئلہ ہے. اللہ کی مخلوق جو کہ سب سے اعلیٰ، اللہ نے جو اپنی اس پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا، اس دنیا میں اس کی سب سے اپنی، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی سب سے اعلیٰ مخلوق جو اس نے پروڈکٹ بنائی ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گناہگار خاتون تھیں، ان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. جب ان کا گزر کہیں
جس سے ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک کتا ہے پیاس سے ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس گنہگار عورت نے وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر جوتی میں کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس گنہگار عورت کی جس کے پاس ایک نیکی نہیں ہے کتے کو پانی پلانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساری زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت دے دی. ایک کتے کو پانی پلانے پہ رب کی مخلوق ہے وہ کتا. اللہ کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے کتنا پیار ہے. امیجن کریں کہ اللہ کو کی اب سب سے اعلیٰ مخلوق یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہ مخلوق جب اس ہاسپٹل اس بی ایچ یو کے اندر پہ آئے گی تو وہ یہ چائے پینے نہیں آئے گی, وہ تکلیف میں آئی. اللہ کی اعلیٰ مخلوق اور تکلیف میں آ رہا ہے, یہاں پہ یہ آ رہی ہیں, اور اس تکلیف کو کوئی یہاں کا بیٹھا ہوا ڈاکٹر, یہاں پہ ٹیلی میڈیسن والا ڈاکٹر, کوئی یہاں پر بیٹھی ہوئی بی ایچ یو کا سٹاف اس کی اس تکلیف کو دور کر دے تو جو رب کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے وہ ایک انسان کی تکلیف کو دور کرنے پہ کیا دے گا. میرا یہ ایمان ہے کہ بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا, میرا رب کوئی اور ہے نہیں. میرا رب بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کا رب تھا. کیا بنی اسرائیل کے زمانے میں رب کے اصول کوئی اور تھے؟ آج کوئی اور ہوگا؟ نہیں, میرا رب اصول چینج نہیں کرتا. اس کے اصول جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے وہ آج بھی ہیں. تو جب کتے کو پانی پلانے پہ رب جنت دے سکتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ رائے گا نہیں جائے گا. آپ سے صرف خرم بھائی کو ووٹ نہیں چاہیے, یہ اپنی آخرت بھی صحیح کر رہے ہیں. ووٹ کتنے دن انسان زندہ رہتا ہے؟ کل ان کے والد صاحب تھے, آج یہ ہیں, کل ان کے بیٹے ہوں گے. جانا سب نے